کیسے صاحب مصطفیٰ کوکر صاحب اور دوسرے کہ آج جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈس کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے پاس ہوتا تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی دو رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ کی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کی کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہی کہتے ہیں. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایک اور جو بڑا اسکینڈل ہے شوگر اسکینڈل جس میں 300 بلین اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، خود جہانگیر ترین ہیں، چودھریز ہیں، I mean you name it، زرداریز ہیں، سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر کے ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر اسکینڈل سامنے آیا کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی، ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی، خریدی نہیں بجلی، لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ای سی سی نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے ایک ٹن بن رہا ہے پائپ لائن، اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی، اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں، آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات، آپ نے اس کی ری پیمنٹ جو ڈالر بیسڈ کرتی ہیں، پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم، آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے کرپشن نہیں ہے. یہ اسی چیز نے اپروو کر دیا، ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی. ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پی ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں آپ ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے، ای سی سی نے اپروو بھی کر دیا اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ. اب میں اور چوتھا جو ایگزامپل ہے، خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھی. دوسری چیز ہے فلڈس کے حوالے سے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈس آئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنس کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے، کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں، کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا، میں پیچھے نہیں جا رہا ہوں، پچھلے ادوار میں
2022 کو لے لیتے ہیں. UN سیکرٹری جنرل آئے یہاں, انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر, انٹرنیشنل ڈونرز آئے, مختلف کنٹریز آئے, ADB, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئی, $11 بلین. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پروپوزلز دیے ہی نہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا ہے, فیزیبلٹیز بنائی ہوتی, انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ سبمٹ کرتے, $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں, آپ انویسٹمنٹ کرتے, آپ گھر بناتے, آپ کینالز کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے, آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے, وہ اس وجہ سے آئے تھے, وہ ADB اور ورلڈ بینک کے تھے اور تھوڑے سے کچھ اور آئے تھے. بٹ bulk of the money, close to $8 billion, never came to Pakistan. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری کے سارے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے, آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کی فلڈز کی صرف ذکر کر دوں, اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے تھے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4-5-6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز میں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. The fact of the matter is, آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں. پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے, where does she go? She goes to Murree. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنے یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں, جو رانا سناؤڈا نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے, شی واز ٹو گو ٹو لاہور. ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی اچھی کی. جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے, ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں میں نہیں دینی چاہیے تھی, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں.